باب ما یؤمر به من القیام علی الدواب والبہائم۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ جب جانوروں کو پالا جائے، رکھا جائے، تو پھر ان کی دیکھ بھال کرنے کا بیان، یعنی جو حکم دیا گیا ہے کس بارے میں، القیام علی الدواب والبہائم، چوپایوں کو، جانوروں کو ان کی دیکھ بھال کرنے کا، ان کے کھانے پینے کا خیال کرنے کا بیان۔ اصل میں جو جانور ہیں، چوپائے ہیں، ان کا خیال کرنا یہ انسانوں پر لازم نہیں اصلاً، لیکن جب کسی جانور کو انسان اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے، یعنی پالنا شروع کر لیتا ہے، پالتو بنا لیتا ہے، تو یہ اب اس نے اس کی ذمہ داری اٹھا لی۔ اس جانور کے کھانے پینے کا اہتمام یہ فرض ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، اس کے کھانے پینے کا بھی اور دیگر بھی جو اس کے امور ہیں، یعنی اس کو زیادہ بوجھ نہ لا دینا، اس کے اوپر زیادہ کام نہ کروانا، اس سے تکلیف نہ دینا اس کو، تب یہ باتیں انسان پر پھر لازم ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں گے عام طور پہ گلی محلے میں بلیاں ہیں، دیگر اس طرح کے جانور ہیں، تو وہ مر بھی جاتے ہیں، اور دیگر بہت ساری جو ہے نا وہ اذیت پہنچ جاتی ہے، تو اس پر مواخذہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان کسی جانور کو اٹھا لیتا ہے، گھر میں رکھ لیتا ہے، تو اب اس پر ایک لازم ہے، کیونکہ اس نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے نا۔ تو اب اگر وہ اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں کرے گا اور اہمال کا معاملہ کرے گا تو گناہ گار ہے۔ جیسا کہ وہ جو خاتون ہے جس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا، اس کو کھانا نہیں دیا اور وہ مر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا غصہ کیا اس بات پر کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا، کیونکہ وہ جو بلی تھی، اگر اس کو آزاد چھوڑتی تو خود کھا پی لیتی جا کے، ٹھیک ہے، اور اگر باندھنا تھا تو پھر باندھنے کی شرط کیا ہے کہ اس کے کھانے پینے کا خیال کرتی ہو۔ تو پرندے پالنا، دیگر اس طرح کے جانور رکھنا گھر میں درست بات ہے سوائے کتے کے، لیکن اس میں بھی شرط کیا ساتھ عائد کیا ہوتی ہے کہ ان کے کھانے پینے کا خیال کیا جائے، ٹھیک ہے، کہیں وہ بھوک کی وجہ سے پریشان نہ ہو، جیسا کہ آگے حدیث میں آ بھی رہا ہے۔ اور یہ بات یہاں پر ذکر کیوں کیا کتاب الجہاد میں؟ کیونکہ عام طور پہ جو گھوڑے وغیرہ پالے جاتے ہیں جہاد کی غرض سے، تو یہ جانور ہیں، تو ان گھوڑوں کا خیال کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس مناسبت سے باب یہاں پر قائم کیا گیا۔ اگرچہ آپ دیکھیں کہ آگے جو ہے وہ ذکر اونٹوں کا آ رہا ہے، اونٹ کا آیا، کتے والی حدیث آئی ہے، تو اس کی براہ راست مناسبت جہاد سے نہیں، لیکن تعلق کس اعتبار سے بنتا ہے کہ جیسے عام، یعنی جو اونٹ پالے ہوئے ہیں اور یعنی وہ کتے کو پانی پلا دیا، اس کی بخشش ہو گئی، یعنی جانوروں کے ساتھ خیر خائی کرنی، تو جو جانور تم نے جہاد کے لیے رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ بالولا خیر خائی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تو الگ سے حدیث بھی ہیں گھوڑوں کے بارے میں۔ تو اس لیے یہاں پر امام صاحب نے باب قائم کیا کہ جو گھوڑے انسان نے پالے ہوں میدان جہاد میں کام آنے کے لیے بھی، یا اس کے علاوہ بھی جانور رکھے ہوں گھر میں، تو پھر ان جانوروں کی دیکھ بھال کرنا یہ انسان پر لازم ہو جاتا ہے۔ پہلی حدیث جو ہے سہل بن الحنظلیہ رضی اللہ عنہ ان کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعیر قد لحق ظهره ببطنه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کی کمر اس کے پیٹ سے آ لگی تھی، یعنی بھوک کی وجہ سے اس قدر کمزور تھا کہ اس کی کمر پیٹ سے جا لگی تھی، پیٹ کمر سے جا لگا تھا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمات، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، المعجمہ بے زبان جانور، فرکبوها صالحة، ان پر سواری کرو جب یہ اچھے ہوں، صالح ہوں، کیا معنی، یعنی کھائے پی ہٹے کٹے ہوں، مناسب ہوں، سواری کے قابل ہوں، وکلوها صالحہ، اور انہیں کھاؤ بھی اس صورت میں جب یہ کھانے کے لائق ہوں، جب یہ مناسب ہوں۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس اونٹ کی حالت دیکھی کہ وہ بھوک کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، اور آپ نے فوراً کہا کہ ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی جانور بول کے بتا نہیں سکتا نا کہ میں تکلیف میں ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، تو یہ بے زبان ہے، تو اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو، از خود تمہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے اس کا خیال کرنا ہے۔ فرکبوها صالحة وکلوها صالحة، یعنی تب سواری کرو جب یہ تمہارا بوجھ اٹھا سکتے ہوں، یعنی مریض ہے، چھوٹا بچہ ہے ابھی، یعنی اونٹ کا، کسی اور جانور کا، اور یا بیمار ہے یا تھک گیا ہے، تو جتنے بھی جانور ہوتے ہیں، یعنی گدھا ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، تو ان سب جانوروں میں اس بات کا خیال کرو کہ تم نے سواری تب کرنی ہے کہ جب وہ سواری کرنے کے قابل ہیں۔ تو بکری تو عام طور پر سواری، بکری اور گائے بھینس وغیرہ سواری کے جانور نہیں، لیکن اس میں بھی بچے وغیرہ شرارتیں کرتے ہیں، تو ان شرارتوں کو بھی بہرحال بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے باتیں، یعنی کوئی بھی ایسا معاملہ نہ ہو کہ ان کے لیے تکلیف کا باعث ہو سواری کرنے کے وقت۔ اسی طرح کلوہا صالحہ کا معنی بھی یہی ہے کہ ان کو کھاؤ جب وہ کھانے کے لیے لائق ہوں، یعنی یہ معنی ہے اس کا علماء نے بعد ذکر کیا کہ حرام نہیں ہونے چاہیے، یعنی کسی کا لے کے تم نے کھا لیے،
اور ذبح نہیں کیا شرعی طریقے پر، تب اس کو کھا لیے، وہ مر گیا تو تم نے اس کو میتا تھا، پھر اس پہ چھری پھیر دی اور اس طرح کی بات ذکر کی۔ زیادہ جو بہتر معنی اس کا معلوم ہوتا ہے، یہ نہیں جو میں نے ابھی معنی ذکر کیا، یہ عام علماء نے ذکر کیا، عمومی طور پہ شارحین نے معنی ذکر کیا۔ شیخ المحسن عباد حفظہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے، یعنی فرکبوها صالحة وکلوها صالحة، ان دونوں باتوں کا معنی یہ ہے کہ بعد ان تکونوا قد احسنتم الیہا وصارت قویۃ، یعنی ان کو سواری کے لیے اور کھانے کے لیے تب استعمال کرو جب تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر کے ان کو کھلا پلا کے ہٹا کٹا کر چکے ہو، یعنی تم اس جانور پہ سواری کرو جس جانور کا تم نے خیال رکھا ہے، ٹھیک ہے، اس جانور کو تم کھلاتے پلاتے ہو، اس کا کھانا اس کو دیتے ہو، اب اس پہ سواری بھی کرو، اسے فائدہ بھی اٹھاؤ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو تم فائدے سارے اٹھا رہے ہو اور اس کا کھانا پینا اس کو کھلا نہیں رہے۔ اور بائیں نہیں، جس جانور کو تم نے ذبح کرنا ہے تو اچھے اور یعنی شاندار جانور کو ذبح کرو، جانور کی دیکھ بھال کرو، کیونکہ جو ذبح کرنا ہے خواہ قربانی کے لیے ہو خواہ کسی اور موقع پر ہو تو یہ بھی خیر والا کام ہے۔ اگر قربانی وغیرہ کے موقع پر ہے، عقیقے کے موقع پر ویسے ہی عبادت ہے، تو اگر مہمانوں کے لیے کیا جائے گا تو ویسے ہی اکرام الضیف کی قبیل سے۔ تو یہ نہیں کہ جب کوئی جانور بیمار ہو گیا مریض ہو گیا تو اس کو ذبح کر دیا، بلکہ اپنے جانوروں کو ہمیشہ کھلا پلا کے موٹا تازہ رکھو تاکہ جب ان کو ذبح کرنا پڑے تو وہ اچھی حالت میں ہوں۔